أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسبحان الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على الماء فجمد وخلق الخلق فأحصاهم عددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا فردا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أحمر وأسودا. فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد اشد على الشيطان من 1000 عابد او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعر یا غوث اعظم می زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. تمام برادران اسلام، رفیقان گرامی، محبان محترم سے گزارش ہے جملہ سامعین سے کہ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مقدار، رحمت پروردگار، شفیع روز شمار، آقا دو جہاں، مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار آقا و مولا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بلند آواز سے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلزار بنتا ہے. محبان گرامی، رفیقان محترم، کرم فرما خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، قائد اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت پیر طریقت حضرت علامہ قاری لیاقت رضا نوری دامہ ظلہ نورانی نے جو اس فقیر سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، پھر ایک بار سرکار حافظ ملت جلالۃ العلم حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، جو استاذ و علماء العالم ہیں اور لاکھوں علماء کے مربی بھی ہیں، جن کی خدمات دینیہ کو بھلایا نہیں جا سکتا، رہتی دنیا اسے یاد رکھے گی. ان کی شان میں کچھ کلمات پیش کرنے کی اس فقیر گنہگار عبد حقیر کو حکم دیا. یہ فقیر اس لائق نہیں کہ کچھ لب کشائی کر سکے، مگر حضور حافظ ملت کا ہی فیضان ہے کہ جو کچھ بولنے اور سننے سنانے کا سلیقہ اس گنہگار کم علم کو حاصل ہوا، یہ ان کی محبت ہے. اور اس درمیان مسلسل
کچھ مشکلات اور رنج و غم پیر طریقت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ قاری لیاقت رضا نوری صاحب پر آتی رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کے خدمات دینیہ کا بہترین صلہ انہیں عطا فرمائے۔ ان کی والدہ ماجدہ جو کچھ دنوں پہلے ہی اس دار فانی سے حیات جاودانی کی طرف کوچ کر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت نشاں بنائے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ خبر بھی موصول ہوئی کہ حضرت کے فرزند ارجمند کی بھی طبیعت علیل ہے، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقہ و طفیل انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ فقیر حضرت کے اس غم اور رنج میں شریک ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت کا پہاڑ بنا کر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھے اور دین کی خوب خدمتیں لے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ بہرحال سرکار سیدنا حافظ ملت جلالۃ العلم محدث مراد آبادی علامہ عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہم تمامی کے لیے ایک مشعل راہ ہے، جو نمونے اسلاف ہیں، یادگار اسلاف ہیں اور قافلے اہل سنت کے سالار کارواں ہیں، جن کے قدم میمونت قدوم کی برکت سے آج اہل سنت میں بہار ہے۔ یقیناً مسلک حق اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی نے جو ہمارے ایمان و عقیدے کے تحفظ کے لیے خدمات ادا کی ہیں، ان کی ترویج و اشاعت میں پورے عالم میں ایک عظیم کردار رہا ہے حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی سعی جمیل اور ان کی خدمت عظیمہ کی۔ یقیناً اگر کسی کے اندر جذبہ خالص ہو تو اس جذبہ خالص کی بنیادیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کے اندر تزلزل پیدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر یقین محکم ہو اور عمل پہم ہو اور بندے خدا مذہب و ملت کی خدمت کے لیے جذبہ بے قرار لے کر کوئی منصوبہ سازی کرتا ہے تو اپنے بنائے ہوئے خاکوں میں وہ جو رنگ بھرتا ہے یہ کبھی رائے گاہ نہیں جانتی۔ اس کا جذب اخلاق، اس کی قوت ارادی کو ہمیشہ مضبوطی ملتی ہے اور اپنی مقصد، اپنے منصوبوں کی تکمیل میں وہ کامیاب و کامراں ہوتا ہے۔ حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ہم سب کو ایک سبق ملتا ہے کہ پہم پیدر پہ وقت کے تھپیڑوں سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، جو آنے والے ہر قسم کے آندھی اور طوفان اور مشکلات کا سامنا کر کے اپنے مصمم ارادے عزم مصمم کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے تو تعمیر و ترقی و بلندیاں اس کے قدموں کو چومتی نظر آتی ہیں۔ حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ ایک غریب گھر کے فرد تھے اور بڑی ہی مشکلات سے آپ کی زندگی گزرتی تھی، مگر آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ 14ویں صدی ہجری کی دوسری دہائی میں ہندوستان کے گمنام بستی میں جنم لینے والا بچہ محض 40 برس کی عمر میں ایک تاریخی انقلاب برپا کر دے گا اور بر صغیر ہند و پاک کی دینی و علمی فضا اس کے نام کی نغمہ سنجی سے زعفراں زار ہوتی رہے گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبدالعزیز ہے، لقب جلالۃ العلم ہے، حافظ ملت ہے، محدث مراد آبادی اور کنیت ابو الفیض ہے۔ حضور حافظ ملت جلالۃ العلم علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ بروز دوشنبہ مبارکہ 1313 ہجری کو ضلع مراد آباد اتر پردیش کے موضع بھوجپور میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی تعلیم گاؤں کے اسکول میں ہوتی ہے۔ والد ماجد حضرت حافظ غلام نور کی نگرانی میں حافظ قرآن کی تکمیل آپ نے فرمائی۔ فارسی اور عربی ابتدائی کتب جناب عبدالمجید بھوجپوری سے آپ نے پڑھی، اس کے بعد جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لیا ہے۔ حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اس وقت آپ کے اہل خانہ نے عظیم دنیا ہندوستان کے عظیم محدث علامہ جو ہے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ عنہ کے نام پر آپ کا نام عبدالعزیز رکھا، اور اس وقت ظاہر سی بات ہے بڑی بوڑھیاں پہلے بڑی ہی نیک تینت بڑی پاکیزہ ہوتی تھیں اور وہ بڑی محبت دل کے ساتھ بچوں سے پیار کرتی تھیں۔ ان بڑی بوڑھیوں نے آپ کو پیراں کہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج پورے دنیا میں حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ ایک پیراں نہیں بلکہ ہزاروں پیروں کو پیدا کرنے
والے اور ہزاروں علماء اور فضلاء کو بنانے والوں میں حافظ ملت کی ذات سمجھی جاتی ہے۔ وہ حافظ ملت کی ذات الحمدللہ کہ صدر الشریعہ علامہ ابو العلا حکیم امجد علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اعلی حضرت، جن کے علم کا توتی، جن کی تفقہ فی الدین، جن کی عظمتوں کا یہ عالم تھا کہ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد اعظم اسلام سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے شاگرد تو دو ہی ملے، ایک مولوی سردار احمد محدث آدم پاکستان، دوسرے مولوی عبدالعزیز حافظ ملت محدث مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ۔ وہ ذات صدر الشریعہ کی جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا امجد مجد کا پکا اس سے بڑے کچیاتے یہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تفقہ جس چیز کا نام ہے موجودین میں مولوی امجد علی میں سب سے زیادہ پائیے گا، جو درس و تدریس کا بادشاہ تھا۔ پورے ہند و پاک میں بلا تفریق و بلا مبالغہ یہ کہا جائے کہ پورے ہند و پاک میں علماء کرام کی جو ایک کثیر تعداد اہل سنت والجماعت میں پائی جاتی ہے، یہ واسطہ بلا واسطہ صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ آپ درس و تدریس کے بھی بادشاہ تھے، میدان تفقہ کے شہسوار تھے، موجودین میں سب سے عظیم تفقہ آپ کے اندر پایا جاتا تھا۔ بہار شریعت اس کی عظیم شاہکار ہے اور فتاوی امجدیہ اس پر جو ہے شاہد عدل ہے۔ ایسا عظیم فقیہ جسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجد کا پکا فرمایا، ایسی ذات نے حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی خصوصی توجہ فرمائی۔ حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وجود میمونت قدوم سے آپ کی ابتدائی وقت سے لے کر کے اپنی پوری زندگی خود خدمت دین متین کے لیے صرف کی، اور خالص لوجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے فروغ دین متین کے لیے، مسلک حق اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کے لیے ہمیشہ جو ہے دنیا سے کنارہ کش ہو کر خدمت دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آج نتیجہ یہ ہوا کہ حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ کو سعی جمیل سے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ایک دینی قلعہ بن کر پورے عالم میں متعارف ہے، جہاں سے کروڑوں لاکھوں علماء، ایسے جگد علماء، دقاق علماء پیدا ہوئے جنہوں نے پورے دنیا میں مسلک حق کی ترجمانی فرمائی ہے۔ آپ کی زندگی یقیناً قابل مطالعہ ہے۔ آج ہم اور آپ ادھر ادھر کی چیزوں میں وقت گزارتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مستقبل کا لاہ عمل طے کرنے میں ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اکابرین اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں اپنے مستقبل کے خطوط کو طے کرنے کے لیے، راہوں کو پگڈنڈیوں کو، اوبڑ کھابڑ راستوں کو ہموار کرنے کے لیے ہمیں حوصلہ بھی ملے گا اور راستے بھی میسر ہوں گے۔ حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مختصر خاکہ اور الجامعۃ الاشرفیہ کی تعمیر و ترقی میں آپ کی سعی جمیل اور آنے والے مصائب و آلام اور مصیبتوں اور وقت کے تھپڑوں کا مقابلہ کرنے کا جو عزم و حوصلہ حافظ ملت کے اندر جو ہے پایا گیا اور جو دیکھا گیا، اسے ہمیں ضرور دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ آئے ہم حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی کتابیں تو پڑھ لیں، متوسطات پڑھنے کے لیے آپ نے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لیا اور 3 سال وہاں پر رہے۔ پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے منتہی کتابوں کی تحصیل کے لیے چند رفقا کے ساتھ حضور صدر الشریعہ علامہ شاہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کی حلقہ درس میں شامل ہوئے، اور آپ کے ساتھ آپ تنہا نہ تھے، جن میں مولانا غلام جیلانی میرٹھی، قاضی شمس الدین جونپوری، مولانا قاری اسد الحق، حافظ ضمیر حسن صاحبان کا نام آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ مدرسہ معینیہ اجمیر شریف میں آپ سب نے داخلہ لیا اور یہاں رہ کر حضور صدر الشریعہ اور دیگر اساتذہ ذوی احترام کی بارگاہ فیض میں اکتساب علم کرتے رہے۔ حدیث شریف کی تکمیل حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں کی اور 1351 میں منظر اسلام بریلی سے سند فراغت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ نے آپ کو سنوارا، بنایا اور ایک عظیم مقام تک پہنچایا، مگر اس میں خصوصی طور پر جس ذات گرامی کا بالخصوص تذکرہ ملتا ہے، نگاہ کرم ملتی ہے، وہ حضور صدر الشریعہ کی نگاہ کرم تھی۔ ان کی خصوصی عنایتوں نے آپ کو علوم و فنون کا بحر ذخار بنا دیا۔ آپ نے بارہا اس حقیقت کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ایک بار فرمایا، میں نے حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے سب کچھ سیکھا، یہاں تک کہ کھانا پینا اور چلنا بھی میں نے حضرت سے سیکھا ہے۔ مزید ایک جگہ حافظ ملت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بہت گرم چائے اس لیے پیتا ہوں کہ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ
بھی بہت گرم چائے پیتے تھے۔ حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں قول پر توجہ دیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی زندگی کے مشعل راہ کو طے کرنے کے لیے اور حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اسوہ ہمارے لیے نمونِ عمل ہے کہ اپنے اساتذہ کی تعظیم اور عزت اور ان کے فرمودات اور ان کے جو ہے اخلاق و عادات کو اپنے اندر ڈھالنا ہی ایک شاگرد کی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے خصوصی نظر کرم حضور صدر الشریعہ کی حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ غربت کا تو یہ عالم تھا کہ تعلیمی سلسلہ 2 بار منقطع ہوا اور ہر بار یہ تھا کہ کاروبار کریں گے اور کسی طریقے سے اپنا کام چلائیں گے، لیکن جب حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آپ نے سوچا کہ ہم جو ہے کوئی کاروبار کریں تو حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مبارک پور اعظم گڑھ اتر پردیش میں خدمت کے لیے تشریف لے جائیں۔ آپ خدمت کا مقصد لے کر وہاں پہنچے اور اپنے استاذ محترم کے اعتماد و وقار کو ذرہ برابر ٹھیس نہ پہنچائے، بلکہ پوری دل جمعی سے میدان عمل کی اس دشوار ترین سفر کو جاری رکھا اور اپنی کامیابیوں کو حاصل کیا ہے۔ چھوٹے سے مدرسے کو جہاں معیاری تعلیم فارسی 9 میر پنجگنج تک تھا، تھوڑے ہی عرصے میں دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم میں تبدیل ہوا کر دیا، جس کا سنگ بنیاد حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں حضور صدر الشریعہ دونوں کے مقدس ہاتھوں سے رکھا گیا، جس میں حضور محدث عالم ہند سید محمد احمد کچھوچوی رضی اللہ عنہ نے شرکت فرمائی۔ لیکن جب دارالعلوم کی عمارت اپنی تنگ دامانی پر شکوہ کنہ ہوئی تو قصبہ مبارک پور سے باہر ایک وسیع خطے زمین پر ایک شہر علم بسانے کے لیے ایک بڑی زمین حاصل کی گئی اور ربیع الاول شریف میں الجامعۃ الاشرفیہ کا جشن تاسیس منایا گیا، جو اشرفیہ کی تاریخ ساز تعلیمی کانفرنس کے نام سے مشہور ہوا اور آج بھی اس کانفرنس کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں سے ایک نئی جہت ملی اور وہاں سے جامعہ اشرف تاریخ ساز کانفرنس میں بے شمار مشائخ و اساتذہ علماء کرام کے علاوہ شہزادے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم عالم اسلام تاجدار اہل سنت علامہ شاہ مصطفیٰ رضا نوری اور سید العلماء آل مصطفیٰ قادری برکاتی ماہروی، مجاہد ملت علامہ شاہ حبیب الرحمن قادری اڑیسوی، شمس العلماء قاضی شمس الدین جونپوری، خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی، مفتی مالبہ مولانا محمد رضوان الرحمن فاروقی، سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی، رئیس القلم علامہ ارشد القادری قدس سرہم جیسی عبقری شخصیتوں نے شرکت فرمائی اور الجامعۃ الاشرفیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں حضور سید العلماء نے فرمایا، اشرفیہ اور حافظ ملت کے ساتھ آل رسول ہے اور جس کے ساتھ آل رسول ہے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ضرورت پیش آئی تو آل رسول اپنے مریدین و مخلصین کو ساتھ لے کر اس کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کرے گا، اور شہزادہ امام احمد رضا تاجدار اہل سنت کی یہ دعا آج بھی اشرفیہ کی بنیادی روحوں کو توانائی دے رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور کو ایک عظیم سنی یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کی نیک کوشش کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور حافظ ملت حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ انہیں اپنے عظیم مقصد میں کامیاب فرمائے اور حضرات اہل سنت کو توفیق بخشے کہ وہ اشرفیہ عربی یونیورسٹی کی تعمیر میں حصہ لے کر دین کی ایک اہم بنیادی ضرورت پوری فرمائیں اور عند اللہ ماجور ہوں۔ جناب محترم، آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ان بزرگوں کی نظر کرم اور ان کے عنایتوں کا صدقہ رہا اور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلسل کاوش رہی اور ہر ہزار مصیبتوں مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے باوجود حافظ ملت اپنے استاذ کے حکم پر ڈٹے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایک علمی قلعہ بن کر الجامعۃ الاشرفیہ پورے عالم میں روشناس ہوا اور مشہور ہے، جہاں کے علمی فیضان سے ہر کوئی مالا مال ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں حافظ ملت کی زندگی کہ آپ نے پہلے تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد گھر کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد جو ہے نوکری کرنے لگے، پھر اس کے بعد جو ہے نظر کرم ہوئی اور چونکہ جو مقصد تھا اسے پورا کرنا تھا، جو مقصد تھا اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اسے تکمیل تک پہنچنا تھا، پھر آپ نے دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ جس وقت صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے اس میں بھی کچھ دنوں کے بعد آپ نے یہ کہا کہ بس زیادہ نہیں، اب جلدی سے دورہ فرما کروا دیں تاکہ میں اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کر سکوں۔ حضور صدر الشریعہ نے فرمایا، پہاڑ ٹوٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائے، آپ کی ایک کتاب بھی نہیں چھوٹے گی۔ آپ نے مسلسل
مسلسل آپ کو تعلیم دی اور ایک بھی کتاب آپ کی چھوٹنے نہیں دی۔ بعد فراغت بھی آپ نے پھر سوچا کہ ہم کوئی کاروبار کریں اور اس کے ذریعہ دین کی خدمت کریں۔ صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، آپ کو مبارک پور جانا ہے، میرے علاقے میں آپ کو کام کرنا ہے۔ انہوں نے فرمایا حضور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دین کی خدمت کرو کسی طریقے پر، میں نوکری اور پڑھانا نہیں چاہتا۔ حضور صدر الشریعہ نے فرمایا آپ کو نوکری کے لیے نہیں، میں دین کی خدمت کے لیے بھیج رہا ہوں، آپ جائیے اور وہاں کام کیجئے۔ آپ جامعہ اشرفیہ کی تاریخ کا جب مطالعہ کریں گے تو جامعہ اشرفیہ کے مبارک پور میں خدمات دینیہ کے موقع پر ایسے بھی حالات آئے کہ کبیدہ خاطر ہو کر حضور مفتی سرکار حافظ ملت رضی اللہ عنہ نے وہاں سے استعفیٰ دیا اور دوسری جگہ چلے گئے، مگر پھر بعد میں دوبارہ آپ کی پھر حاضری ہوئی مبارک پور میں، اور اس کے بعد اور آپ نے جو ساری چیزوں کو بھلا کر اس قدر محنت کی، اس قدر جذبہ دینی اپنا پیش کیا کہ آج الجامعۃ الاشرفیہ کی علمی قلعہ لوگوں کے سامنے ہے، جہاں ایک طرف دارالافتاء کی رعنائیاں ہیں اور وہیں پر امام احمد رضا کی یادوں کی تعمیرات بھی موجود ہیں، جہاں پر عزیز المساجد آج قائم ہے، اور جہاں پر عظیم ایک پرشکوہ عمارتوں میں ہزاروں طلبہ کا ہجوم، جہاں صبح و شام قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مقبولیت ہی تھی کہ جب دوسرا آپ نے تعلیمی کانفرنس کیا اور اس سے اشرفیہ کو ناموری اور اوج ثریا پر پہنچا دیا، حضور حافظ ملت کا خلوص اور بین العلماء مشائخ ان کی مقبولیت تھی کہ خانقاہ برکاتیہ، خانقاہ اشرفیہ، خانقاہ رضویہ کے سجادہ نشین ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جذبے دروں کے ساتھ اشرفیہ کو اپنی فضا سے مالا مال کر رہے تھے۔ حضور صدر الشریعہ کی دعائیں قدم قدم پر ان کی معاملت کر رہی تھیں۔ اس سلسلے میں حضور حافظ ملت کے رفقاء و تلامذہ کی خدمات بھی آپ کے ساتھ رہی ہیں۔ آپ جب ساتھی بہتر مل جائے تو کام کتنا ہی بلند ہوتا ہے، مگر بلا شبہ یہ دوستوں کے اعلیٰ اخلاق پر ہی یہ ساری چیزیں جو ہے منطبق ہوتی ہیں اور مرہون منت ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ اشرفیہ کی داغ و بیل میں اور اس کو تعمیر و ترقی میں شانہ بشانہ بہت بڑی خدمت انجام دی ہے حافظ ملت عبدالرؤوف بلیاوی نے، اور اسی طرح بحرالعلوم مفتی عبدالمنان اعظمی نے، مولانا محمد شفیع اعظمی نے، قاری مولانا یحییٰ مبارک پوری، اور اسی طرح علامہ ارشد القادری رحمہم اللہ اجمعین نے۔ الجامعۃ الاشرفیہ دارالعلوم مصباح العلوم آج الجامعۃ الاشرفیہ میں یوں تبدیل ہوا، اور ہر عہد میں قدم بقدم درپیش ہونے والے خطرات اور رکاوٹیں پیدا کرنے والی وجوہات کو اگر ہم قلم بند کریں تو یہ اگر ہم یہاں پر بیان کریں، اگر ہم اس کو یہاں پر ذکر کریں، تحریر والا تحریر میں پیش کریں تو بہت لمبی گفتگو ہوگی، بڑا لمبا مضمون تیار ہوگا، لیکن مختصر وقت اتنا نہیں جو ہے اجازت دیتا کہ سارے مشکلات کو، سارے حالات کو کوئی جو ہے بیان کیا جا سکے۔ مشکل گھڑیوں میں پیش آنے والے خطرات کی آندھیاں چلیں، لیکن حضور حافظ ملت، آپ کے رفقاء تلامذہ، معاونین کے پائے ثبات میں ذرا برابر بھی لغزش پیدا نہ ہوئی، اور جس یونیورسٹی کا آپ نے خاکہ مرتب کیا تھا، جو خواب آپ نے پیش کیا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر اتار دیا، اور وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج وہ کتنا بلند و بالا ہے۔ چنانچہ حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کرنے کا جو انداز تھا وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس میں آپ نے طلب اپنے جامعہ اشرفیہ کے ابنائے قدیم کو جمع کر کے ایک موقع پر جشن تاسیس کے موقع پر دارالعلوم اشرفیہ میں ابنائے قدیم کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انتہائی مؤثر اور رقت انگیز لہجے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج تک کوئی کاغذی اخبار و اشتہار تو نہیں شائع کیا، مگر آپ نے مفتی شارح بخاری علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ اور بحرالعلوم مفتی عبدالمنان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح استاذ العلماء سلطان الاساتذہ استاذ العلماء العالم محدث کبیر شہزاد صدر الشریعہ علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری دامت ظلہ النورانی اور حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی اور دیگر ممتاز شاگردوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ہیں اشرفیہ کے وہ زندہ و جاوید اخبارات و اشتہارات جنہیں ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ خون جگر کی سرخیوں سے شائع کیا ہے۔ بلا شبہ یقیناً یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے جس طرف بھی رخ کیا اہل سنت میں بہار آ گئی، مسلک حق کی اشاعت ہوئی، اور
دین کے دشمن، مسلک کے غداروں کا آپ نے ناطقہ بند کر دیا۔ یہ وہ شخصیتیں رہی ہیں جن کی وجہ سے مسلک کے حق میں لالا زار رہا، آج بھی بہاریں قائم ہیں۔ بلا شبہ میں حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ مرکز اہل سنت بریلی شریف کے ایک فرزند عظیم ہیں، جن کی خدمات دینیہ اتنی عظیم ہے جس کا احاطہ کرنا ناممکن ہوگا۔ آج بھی لوگوں کی نظروں کے سامنے الجامعۃ الاشرفیہ اپنی بنیاد اور اپنی پرشکوہ عمارت اور اپنی تعلیمی معیار اور اپنی بلندیوں کے ساتھ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ دعا اللہ رب العزت الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پھور کو حافظ ملت کی انہی خوابوں کی تعمیر کے لیے اور انہی فکری اور نظری ترویج و اشاعت کے لیے ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اسے خرد و برد سے اور کسی طریقے کے کمیوں سے محفوظ فرما کر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ اور اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رضی اللہ تعالی عنہ کی فیضان کرم کی برکتوں سے ہمیشہ اسے مالا مال فرمائے اور ہمیشہ اسے مسلک کے حق کے لیے ایک قلعے کے طور پر اللہ تعالیٰ باقی رکھے، وہاں سے مسلک کے حق کی صحیح ترجمانی ہو اور حاسدین و معاندین مسلک کے اعلیٰ حضرت کے خلاف جو بہکنی کرنے کا کسی بھی طریقہ کا شائبہ اور کسی بھی طریقے کی عمل و دخل الجامعۃ الاشرفیہ کی بنیادوں میں نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حافظ ملت کا روحانی فیض اسی طرح رضوی مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کے نظریات پر مکمل طور پر کامل طور پر مسلک حق کی اور مسلمان اہل سنت کی نمائندگی کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے اور اس کی بنیادوں کو اس کی خمیر میں مسلک اعلیٰ حضرت کے کا رنگ و عرق شامل ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی خوشبو وہاں سے اٹھائے اور اس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔